لیکن ابھی قبر میں نہیں گیا، ابھی قبر میں نہیں گیا، یہ باہر کا آلہ ہے۔ یہ جتنی ہماری ہے نا یہ ہنسی مذاق یہ سب اس وقت تک ہے جب تک محمد کو موت پا نہیں جاتا، لگ پڑا جائے رائے انہوں نے بار بار کرنا ہے، بار بار سفر کرتے ہیں، بار بار تنبیہ کی۔ پرانے زمانے میں بہت پرانا سفر کو بہت نظر آ جاتے تھے، ایک آدمی سے اس کی کافی ہلائٹ سٹارٹ ہو گئی، اس کی جان نکالنے آ گئی، اس نے کہا بھائی آپ کو میرے بات سے بتا کر آتے میں تیاری کرتا وضو کرتا نفل پڑھتا توبہ کرتا، اور نے کہا میں آپ کو بتا کر آیا کب آپ نے نہیں بتایا، کب میں تمہاری امی کو لینے آیا بغیر بتائے، یہ میں نے بتا دیا تھا نا کہ میں بغیر بتایا تھا، تمہارے والد کو لینے آیا بغیر بتایا، تمہارے بھائی کو لینا پڑا، تو میں نے یہ بتا تو دیا کہ میں بغیر بتایا تھا، میں بغیر بتایا۔ عدالتوں کی باتیں ان کی پیشی ہوتی تھی، کھا رہے ہیں اور تیار رہتے ہیں، کچھ کام کے واقع ہوتے ہیں جب اس کی باری آتی ہے، وجہ عبدالرحمن غیرہ وہاں غیرہ کی بات رکھتی ہے، تو یہاں بات رکھتی ہے حی علی الصلاۃ، آئے تشریف نہ نہیں، حی علی الصلاۃ کا تشریف حی کرنا، ویلکم ویلکم، خوش آمدید خوش آمدید، مسجد میں آنے والوں کو اللہ کے طریقے خوش آمدید، حیۃ الفلاح، ہاں کوئی مسئلہ ہے کوئی بات ہے ابھی حل ہوگا، اندر آ جائیں، یہ نہیں اندر آؤ نماز آؤ، حیا یہ ویلکم خوش آمدید، تشریف لائیں جناب، آئیں تشریف لائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے مہمانوں کو ایسے نہیں اندر آؤ اندر تشریف لائیں، اللہ تعالیٰ اپنے جب حج کے لیے بلاتے ہیں، اپنے گھر کے زیارت کے لیے بلاتے ہیں تو کیسے بلاتے ہیں؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ کے لیے میرا گھر، یعنی میرے لیے، یعنی کہتے ہیں جیسے پنجابی میں کہتے ہیں چلو میری قسم میرا گھر آ جائے، اللہ کہتے ہیں چلو میری قسم رکھے میرے گھر آ، اللہ اپنے بندے کو تو بڑے پیار سے یا ایھا الانسان، اے جناب انسان صاحب، یا انسان اے جان، یا ایھا الناس، یا انسان، یعنی اے پیارے، اے میرے قریبی جناب حضرت صاحب، اپنے بندے کو کیسے اللہ محبت سے، تو بندہ آگے سے جو اٹھائے رہتا ہے ادھر جا ادھر جا ادھر جا، ہمارا ابو ذر جس کی والدہ ماجدہ اللہ پاک کے بدلے میرا خیال رکھا ہے کہ جہاں 25 دفعہ آیا ہوں، یعنی میں 24 دفعہ ان کی زیارت، جو لوگوں نے بولا کہ جائے نہ مجھے ملے بغیر جائے، اور جب بھی گئے ہیں ہمیشہ کہتے ہیں میں تمہارے بھی جو روز 2 نفل پڑھتی ہوں، تمہارے نبی صاحب بھی 2 نفل پڑھتی ہوں، میں تم سارے جتنے علماء ہوں، میں تو عالم نہیں تھا لیکن میں تمام علماء کے لیے نفل پڑھتی ہوں، دعا کرتی ہوں، ان کی خیر مانگتی ہوں، ہر وقت تسبیح، ہر وقت اللہ کا ذکر، ہر وقت نماز، ہر وقت وضو، ہر وقت تیار۔ میں ایک روڈ پر کے در کے بعد میں جان کر کے جانا راستے دیا ہوا کہ گزرنا نہیں، والدہ کو بتا دے مجھے بھی نہیں پتا ہے، اب تو میں بڑے درجہ پیچھے سے بات چل رہی، مجھے وہاں پتہ چل گیا تھا، بیت اللہ میں ان کے لیے دعا بھی کی، سب کچھ کیا، اللہ تعالیٰ کے بچے کو لگ گئے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیج
کر جو ہمیں امتحان ڈالا ہے وہ اصل میں تو انسان کا انسان سے تعلق سب سے بڑا امتحان تو یہ ہے. عبادات تو ہے نا، جو بغیر تو آدمی مسلمان نہیں ہوتا. اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے بغیر تو مسلمان نہیں ہوتا. اللہ پر ایمان ہے مسلمان نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان ہے بغیر مسلمان نہیں ہوتا. نماز نہیں پڑھے گا تو ایسا بھی خطرہ آتا ہے کہ نماز پڑھو تو مشرک ہو جاؤ. مشرک ہونے کا ڈر ہے. لیکن اس کے بعد جو امتحان ہے، اب نماز تو پڑھ نہیں، رمضان تو گزر کے روزہ رکھ لیجیے، لیکن ماں کو گھر میں 24 گھنٹے میں، باپ تو 24 گھنٹے میں، بیوی بھی 24 گھنٹے میں. ان کے ساتھ تعلق دیکھا جائے گا کیسے رہے. کتنی بڑی بات ہے. آپ کبھی غور سے سنیں کہ والدین کے لیے دعا کا حکم دیا اور رب ارحمہما کما ابا جان، یعنی اپنی ربوبیت کی صفت انہیں بھی شامل کی. ماں ابا جان ہی سے اس طرح انہوں نے میرے بچپن میں ربوبیت کی شفقت کی، مجھے ایسی ان پہ رحمت کر. کتنی بڑی بات، کتنی بڑی. اور اللہ نے جب بھی دنیا میں کوئی نیا یعنی کسی کو انسانیت کو دکھوں سے، درد سے، پریشانیوں سے نکالنے کے لیے جب فیصلہ کیا، خواتین کو چنا، ماؤں کو چنا. فرعون نے کتنے سال ظلم کیا، کتنے سال ظلم، کتنے بچے مارے، کیا کیا ظلم کیا. عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، مردوں کو، بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے. کیا اب اللہ نے فرعون کی تباہی کا فیصلہ کیا، بنی اسرائیل کو کھانے کا فیصلہ کیا، تو چنا کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماں کو. عورت کی شان کو ماؤں کی شان، ماں کو. اب وہ پیدا ہو جائے تو ماں کو تلقین کی کہ گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں. اس کو لکڑی کا صندوق بناؤ، تو دل میں ڈالا، اس کو دریا میں بنا. اب دریا میں دریا تو اتنا گہرا ہوتا ہے، دریا کا پتہ نہیں وہ لکڑی کا صندوق کہاں چلا جائے. لیکن اللہ تعالیٰ کی بات ماننی ہے، جانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہم سمجھ جانے کی. یہ تو دریا میں بہانے ہو رہا ہے، وہ ختم کر دی. پانی کا بہاؤ کو جانے کدھر دے جائے کہ جب اللہ حکم دیتا ہے تو پھر یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے. اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کسی بھی ذات کو جانے بغیر اس کے عمل کو دیکھیں گے تو گمراہ. یہ بات ہم سے یاد کرنے میں کسی بھی ذات کو جانے بغیر، اس کی حیثیت کو جانے بغیر، اس کے اسٹیٹس کو جانے بغیر، اس کی طاقتوں کو جانے بغیر، اس کے عمل کو دیکھیں گمراہ. اگر اللہ کی ذات کو نہیں جانتے، اللہ کی ذات کو نہیں پہچانتے، اس کی صفات کو نہیں جانتے کہ وہ عادل ہے، والمقسط ہے، وہ نافع ہے، وہ نافع ہے، وہ باسط ہے، وہ خافض ہے، وہ مذل ہے، وہ مذل ہے. اس کو اس صفات کو جانے بغیر، اللہ کی ذات و صفات کو جانے بغیر اگر دنیا میں دیکھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. جیسے بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے ہیں. ہمارے طالب لڑکا پڑھتا وہ پیسے کی طرح زندگی کیا بات ہے، ایک بچہ نبینا پیدا ہو، اس کے ساتھ ظلم ہو گیا، اللہ کی ذات کو نہیں جانتا. ایک آدمی ہے وہ مادردار غریب پیدا ہو گیا، ایک منہ میں سونے کا چمچا لے کے پیدا ہو گیا.
اس کے کیا قصور ہے؟ ایک لڑکی ہے تو آج سے گھر پیدا ہو گئی، اس کو بچپن میں ناچ کی تعلیم ہو گئی، ایک مفتی عالم کے گھر پیدا ہو گیا، اس میں کیا پڑھائی ہے، اس میں کیا یہ تو ڈانس ہے، وہ جانے بغیر وہ اللہ کو نہیں جانتا، وہ گمراہ ایک آدمی ظالم بچوں کو جو کرا، بچوں زندہ ہے، ایک آدمی بڑا نیک ہے، وہ جیلوں میں ہے، یہ کیا ہے؟ ظالم کو ظلم کی سزا کیوں نہیں مل رہی؟ موسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرما دیا، اس کو دعوت موسیٰ فرعون کو دعوت دے دی، پھر بھی 40 سال اس کو لگے گھر کھونے، 40 سال ظلم کرتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے اعلان نبوت کے بعد بھی اس نے 70,000 بچے ذبح کیے، پہلے تو یہ تھا نا پھر دیے۔ اگر آپ ایمان کی محنت نہ کریں گے تو پھر ہر لمحے گمراہ ہو رہے ہیں۔ یہ جانیں بس ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سونا تقسیم فرما رہے ہیں، یمن سے ہے، پہلے کسی کو کم دے رہے، کسی کو زیادہ دے رہے، پھر دادی نے کہہ دیا یا رسول اللہ انصاف کریں، حضور تقسیم ہمارے سن